بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران معاہدے کا مسودہ واپس بھیج دیا، اہم شقوں میں بڑی تبدیلی مانگ لی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ معاہدے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ طے پانے والے ابتدائی معاہدے کے مسودے میں متعدد ترامیم شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایکزیوس سے گفتگو کرتے ہوئے ایک امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدہ کرنے کے خواہاں ہیں، تاہم وہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق شقوں کو مزید سخت اور واضح بنانا چاہتے ہیں۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کے دوران معاہدے کے مسودے کا جائزہ لیا اور اس میں نظر ثانی کی ہدایت جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پر ایران کے افزودہ یورینیم کے مستقبل، اس کے ذخائر اور ممکنہ منتقلی کے طریقہ کار سے متعلق مزید وضاحت چاہتے ہیں۔ امریکی قیادت کا موقف ہے کہ ان نکات کو حتمی معاہدے میں زیادہ واضح انداز میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کے ابہام کی گنجائش باقی نہ رہے۔ امریکی عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبِ ہرمز کو کھولنے اور بحری آمد و رفت کی بحالی سے متعلق بعض شقوں کی زبان میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ معاہدے کی شرائط زیادہ مضبوط اور قابل عمل ہونی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے مجوزہ ترامیم ایران کو بھجوا دی گئی ہیں اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ تہران ان پر تقریباً 3 دن کے اندر اپنا جواب دے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر دونوں فریقین متنازع نکات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو معاہدہ ایک ہفتے یا اس سے بھی کم وقت میں طے پا سکتا ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر یہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ حالیہ کشیدگی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان سب سے بڑی سفارتی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم جوہری پروگرام اور علاقائی سلامتی سے متعلق معاملات اب بھی مذاکرات کا اہم حصہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے اجازت نہ لینے والے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے، ایرانی فوج نے خبردار کر دیا۔ ایرانی فوج نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے اور اجازت کے بغیر آبِ ہرمز سے سفر کی کوشش خطرناک ہوگی۔ ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکروں کو نئی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی جہاز اجازت کے بعد آبِ ہرمز عبور کر سکتے ہیں، اجازت نہ لینے والے جہاز اپنے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایرانی فوج کا مزید کہنا تھا کہ آبِ ہرمز کا مکمل کنٹرول بدستور پاسداران انقلاب کی بحریہ کے پاس رہے گا۔ آبِ ہرمز کے انتظام میں مداخلت کی کوشش پر کسی بھی فوجی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 20 بحری جہاز آبِ ہرمز عبور کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے بعد ترکیہ نے بھی ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کو آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ حکان فدان نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اسرائیل 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے تو ترکیہ علاقائی اتحاد میں شمولیت پر غور کر سکتا ہے۔ حکان فیدان نے پاکستان، سعودی عرب، مصر اور خلیجی ممالک پر مشتمل علاقائی پلیٹ فارم قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں حالات معمول پر آنے کے بعد ایران بھی اس مجوزہ فورم کا حصہ بن سکتا ہے۔ حکان فیدان نے مزید کہا کہ خطے کے تمام ممالک کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ سمیت دیگر مسلم اکثریتی ممالک پر زور دیا تھا کہ وہ ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا آبِ ہرمز میں روس اور چین کو خصوصی سہولت دینے کا اعلان۔ ایران نے آبِ ہرمز میں روس اور چین کو خصوصی سہولت دینے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے اعلان کیا ہے کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے روس اور چین کے جہازوں کو خصوصی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اپنے قریبی شراکت دار ممالک کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر تعاون جاری رکھے گا اور اس حوالے سے نئی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ ابراہیم عزیزی کے مطابق ایران پر پاکستان کے درمیان حالیہ مشاورتی اجلاس اہم رہے
تاہم موجودہ مذاکرات میں افزودہ یورینیم کی منتقلی کا کوئی معاہدہ زیر غور نہیں آیا۔ یورینیم سے متعلق امور امریکہ کے ساتھ جاری رابطوں کا حصہ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران اپنی قومی سلامتی اور اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی پالیسیوں کو مسلسل بہتر بنا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران مذاکرات سے متعلق امریکہ نے وضاحت کر دی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو بھی معاہدہ طے پائے گا وہ ایک اچھا اور مؤثر معاہدہ ہوگا، تاہم ایران کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ اور خطے میں استحکام کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پر جنگی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے متعلق امریکی پالیسی اور اہداف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ تہران بخوبی جانتا ہے کہ کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے اسے کیا اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ نے پاکستان کو امریکہ کا مخلص دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل مذاکرات اور علاقائی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی چینی وزیر دفاع کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، جس میں مختلف علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی ممکنہ معاہدے کی منظوری دیتے وقت امریکی مفادات کو اولین ترجیح دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کی کروز میزائل داغنے کی صلاحیت سے لیس فاسٹ اٹیک کشتی متعارف۔ ایران نے اپنی بحری دفاعی صلاحیتوں میں اہم اضافہ کرتے ہوئے ایک جدید فاسٹ اٹیک کشتی 27 رجب متعارف کروا دی، جو طویل فاصلے تک کروز میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی نیم سرکاری خبرساں ایجنسی فارس کے مطابق 27 رجب نامی اس جدید جنگی کشتی کی رونمائی تہران کے انقلاب اسکوائر میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب کے دوران کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق یہ کشتی تقریباً 185 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر سکتی ہے، جس کے باعث یہ دنیا کی تیز رفتار فوجی بحری کشتیوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ خبرساں ادارے کا کہنا ہے کہ جدید میزائل نظام سے لیس یہ حملہ آور کشتی طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ اس کی شمولیت ایران کی بحری جنگی طاقت میں ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ ایرانی حکام نے 27 رجب کی تعیناتی کو ملک کی بڑھتی ہوئی بحری دفاعی صلاحیتوں اور عسکری خود انحصاری کی نئی علامت قرار دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے خلیج عمان میں ناکہ بندی پر عمل نہ کرنے والے بحری جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران جانے والے جہاز پر میزائل حملہ کیا۔ اس کی فوج نے ایران کی جانب جانے والے گیمبیا کے پرچم بردار تجارتی جہاز کو غیر فعال کر دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بار بار کی ہدایات نظر انداز کرنے پر جہاز کے انجن روم کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اب تک 5 تجارتی جہازوں کو غیر فعال کیا جا چکا ہے اور 116 جہازوں کا رخ موڑا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کے تاریخی قلعے پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ نئی تصاویر نے ہلچل مچا دی۔ اسرائیلی میڈیا نے ایسی تصویر نشر کی ہے جن میں جنوبی لبنان کے تاریخی بیوفورڈ قلعے پر اسرائیلی پرچم اور اسرائیلی فوج کی گولانی بریگیڈ کا جھنڈا لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق یہ تصاویر اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان میں ایک بڑے فوجی آپریشن کے اعلان کے فوراً بعد سامنے آئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بیوفورٹ ریج اور وادی الزلوکی کے علاقوں میں وسیع پیمانے پر کارروائیاں شروع کی ہیں اور یہ آپریشن مزید علاقوں تک پھیلایا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے دستے دریائے لطانی عبور کر چکے ہیں اور حزب اللہ کے خلاف دریا کے شمالی علاقوں میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ فوج نے علاقوں میں موجود اپنے اہلکاروں کی تصاویر بھی جاری کی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ حملوں کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے بھی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج دریائے لطانی عبور کر چکی ہے۔ شمالی سرحد پر فوجی دستوں کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ اسرائیلی افواج جنوبی لبنان کے علاوہ بیروت اور وادی بقا میں بھی کارروائیاں کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کے مطابق یہ کارروائیاں حزب اللہ کے خلاف جاری وسیع فوجی مہم کا حصہ ہیں، تاہم لبنان کی جانب سے اسرائیلی پیش قدمی اور حملوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
جبکہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بیوفورٹ قلعہ جنوبی لبنان کا ایک اہم تاریخی مقام سمجھا جاتا ہے اور ماضی میں بھی یہ علاقہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا مرکز رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔